تمنا سربلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ لوگ ہمیں یوں ہی نہیں روندتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے قدموں میں ہیں۔ لفظ پر دسترس بڑھاؤ ورنہ خود اپنے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بقا عطا فرماتا ہے۔ فنا اپنی انا، خواہش اور خودی کا ختم ہونا ہے۔ بقا اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ رہنا، یہی روحانیت کی انتہا سمجھی جاتی ہے۔ روحانیت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جائے، بندہ خود کو بھلا کر اللہ میں جینے لگے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور ہر حال میں عبد کامل بن جائے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ Forget your age. If you have goals to achieve, you are still young. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر شکاری اپنے شکار کے پاس اپنی اصلی شکل و حالت میں آتا ہے، سوائے انسان کے۔ انسان محبت اور خلوص کا لبادہ اوڑھ کر شکار کرتا ہے اور منافقت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ منافقت ہمیشہ الفاظ کے پیچھے چھپتی ہے۔ اکثر جو لوگ حد درجے خلوص سے بھری گفتگو کرتے ہیں، وہ اخلاق کو اپنی ڈھال بنا کر اپنی ریئل انٹینشنز چھپاتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ دو چار باتیں وہ لوگ بھی سنا کر گئے ہم کو، جن کی قمیضوں پر اپنا گریباں تھا ہی نہیں۔ اتنے پارساؤں میں پھر دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تھا ہی نہیں۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا کے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ اعتماد دوسری باری کا حقدار نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص مکمل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ رنگ بدلتی اس دنیا میں مجھے میرا بے رنگ ہونا پسند آیا۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی کے ساتھ جڑنے میں جلدی نہ کریں، ان میں سے اکثر لوگ راہگیر ہوتے ہیں۔ تعلق ختم ہو جائے تو اسے دفن کر دو، کیونکہ جنازہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آصف علی واصف۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن رب کی رضا کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت نقد ہے اور دنیا ادھار۔
میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ محسن تماشا بین ہیں سارے یہ غم گسار، کیجیے نہ اپنے غم کی وضاحت کسی سے بھی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ سنو، آج تک کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا تو سن لو، تم لاجواب ہو، تم ذہین ہو، تمہاری مسکراہٹ خوبصورت ہے، تم مضبوط ہو، تم نعمت ہو، تمہاری خوشی ضروری ہے، تم مکمل ہو، تم قابل عزت ہو، کہ تم اہم ہو۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ اعلیٰ ظرف لوگ مخلصانہ خدمت کرتے ہیں۔ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ خود کمایا تو خود پر 4 سکے بھی خرچ نہ کر سکا میں، نہ جانے باپ نے کیا سوچ کر مجھ پر ساری دولت لوٹائی ہوگی۔ دریا میں چاہے امریت ہو یا جمہوریت، حکومت مگر مچھ ہی کی رہے گی۔ جو ذلت کا بوجھ اٹھا لے اس سے بڑا ویٹ لفٹر کوئی نہیں۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں زرخیزی نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ لوگوں کی بدسلوکی تمہارے اخلاق کا امتحان ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اپنا بوجھ ہلکا کرو تاکہ آپ اڑ سکو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ گفتگو مختصر ہو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ طویل گفتگو اکثر اوقات بگڑ جایا کرتی ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ جائے گا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ جو حل کڑوا لگنے لگے بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ دینی تعلیم کا معیار بھی اگرچہ خاصا گر چکا ہے، لیکن ہماری دنیاوی تعلیم تو پستیوں کے تسلسل کے سوا کچھ نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بس ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھو تو تم سمجھ جاؤ گے کہ جسے تم کبھی خیر سمجھتے تھے دراصل اس سے بچ جانا ہی تمہاری نجات تھی۔ ماں باپ اور اولاد میں اگر فاصلے ہوں اور انہیں گھر میں عزت اور وقار نہ ملے تو اسے باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سیدھے مزاج والے شخص سے کیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آپ شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جو ہم فضول گوئی پر مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا آتا، بلکہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کی ویلیو نہیں ہوتی کہ ہم پلٹ کر جواب دیں۔
اولاد کو دوسروں سے بہتر بننے کا نہیں بلکہ اپنے آپ کے بہتر ہونے کا شعور دیں، کیونکہ موازنہ حسد پیدا کرتا ہے۔ جدید دنیا میں غلام رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے اتنا پاگل کر دو کہ اسے سوچنے کا وقت ہی نہ ملے، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے تو شعور بیدار ہوتا ہے، اور شعور آزادی کا پہلا قدم ہے۔